السلام علیکم، ویلکم ٹو دا لیٹسٹ ویڈیو۔ میں کئی سوال ایسے ہوتے ہیں جب آپ میں سے پوچھتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اور جو سوال پوچھتا ہے وہ میں کہتا ہوں کہ بڑا عقل مند بندہ ہے جو اس طرح کے سوال پوچھتا ہے۔ اس طرح کا ایک سوال میرے نظر سے گزرا، انسٹاگرام میں مجھے ڈی ایم کیا ہوا تھا جو ہمارا آفیشیل پیج ہے، اس پہ ایک وکیل صاحب نے پوچھا ہوا تھا کہ آپ فیس کس طرح ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، شاید میں نے اس پہ پہلے بات کی ہوئی ہے، بلکہ جو ہماری جو پچھلے سال انٹرنشپس ہوئی تھی اس میں نے پورا لیکچر دیا تھا، اگر آپ نے وہ دیکھا ہو اسی چینل پہ پڑھا ہوگا، جس میں نے بتایا تھا کہ ہمارا ڈیجیٹلی تمام چیزیں، ایک تو ڈاکومنٹ اسکین ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اسکین کے بعد ہماری آفیشیل انوائسز ایشو ہوتی ہیں، اور اس سے زیادہ بہتر بات ہے وہ انوائسز پہ میں نے بات کی ہوئی ہے کہ انوائس آفیشیل ہونی چاہیے، اسٹیمپڈ ہونی چاہیے، آپ کے جو بھی پارٹنرز ہیں ان کا سائن ہونا چاہیے، اور بڑے اچھے طریقے سے فارمل وے میں لکھا ہونا چاہیے کس چیز کی کمٹمنٹ ہے، اور پھر آپ کو وہ ایشو کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کلائنٹ ہے جس کی فار ایگزامپل آج میری میٹنگ تھی، اس پہ کلائنٹ نے مجھے کہا کہ سر یہ والا جو کیس ہے اس سے ایسوسیٹڈ جتنے بھی کیسز ہیں، مطلب ہماری ان سے ساری بات ہو گئی، میں نے ان کو فیس ڈیمانڈ کر لی، انہوں نے اگری کر لیا، اس کے بعد جاتے انہوں نے مجھے کہا جی ٹھیک ہے سر، اس پھر کل کو 2 مہینے بعد اگر اس کے بعد یہ دعویٰ ہم کریں گے تو وہ دوسری پارٹی نے اگر یہ کر لیا تو وہ آپ نے سارا سنبھالنا ہے۔ میں نے کہا نہیں جی، آپ اپنی انوائس نکالیں۔ انوائس انہوں نے نکالی، میں نے کہا یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے پری اینڈ فائلنگ آف سوٹ۔ میں نے کہا اس سوٹ کا نام آپ نے دیکھ لیا، کیس نمبر اس کو اسائن ہوا ہوا ہے وہ میں نے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے، یہ صرف اس کیس کی فیس ہے، اگر اس کے بعد کوئی ایسوسیٹڈ دعویٰ ہوتا ہے تو اس پہ میں یہ والی فیس میں کام نہیں کروں گا، ہماری فرم کا یہ رول ہے۔ لیکن میں آپ کو آج ایک سیکرٹ، جو ہمارے وکیل بھائی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اس طرح کے سوال ذہن میں آتے ہیں، میں ان کو سیکرٹ ٹپ دیتا ہوں کہ اپنے کلائنٹ کو ہولڈ کرنے کے لیے جو میں نے اپنی فرم میں پالیسی بنائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کلائنٹ کو فی یا انوائس ایشو کریں اور وہ اس کے بعد وہیں سے کیسز آپ کو پتہ بچے دیتے ہیں، اگر اسی کیس میں سے کوئی اور کیس نکل رہا ہے تو آپ ایک تو انوائس پہ مینشن کیا ہو آپ نے کہ میں نے اس کیس کی فیس لی ہے، تاکہ کلائنٹ کو کسی قسم کا بھام نہ ہو، کیونکہ ہمارے اکثر وکلا میجورٹی ان کو یہ بات کلیئر نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں جی وہ ریٹین کرنے کے لیے اگلے بندے کو بتاتے نہیں ہیں، اور اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے جو بھی کیسز ہیں وہ فری میں کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں نے اپنی فرم میں بڑا کلیئر رکھا ہوا ہے کہ ایک تو انوائس کے اوپر مینشنڈ ہوگا کس کیس کی فیس ہے، دوسرا یہ کہ اگر اس سے ایسوسیٹڈ کوئی کیس آتا ہے جو اسی پراپرٹی کے بارے میں، فار ایگزامپل سول دعویٰ کی آج میں بات کر رہا تھا، اسی میں سول سوٹ میں اگر ہم نے ایک اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کیا، اگلے بندے نے کینسلیشن کر دی، اس میں ہم نے رپلائی فائل کرنا ہے، تو وہ ملتے جلتے کیس ہیں، تو میں اس پہ کرتا یہ ہوں کلائنٹس کو بتا دیتا ہوں کہ جی اگر آپ ہماری کنٹینیویشن چاہتے ہیں نا، تو کنٹینیویشن اس طرح ہے کہ یہ جو ایسوسیٹڈ دعویٰ اس طرح کا فائل ہوگا تو اس میں آپ کی جو فیس ہے وہ 80% یا 70% آپ سے ڈیمانڈ کروں گا، جو ہم روٹین میں فیس لیتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے پرانے کلائنٹس ہیں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں کہیں باہر جاؤں گا تو ہمیں 100% فیس دینی پڑے گی، تو جو آپ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو نئی فیس بھی مل جاتی ہے، لیکن آپ کی پرسنٹیج آپ کم کر دیتے ہیں، مطلب 70%، میں اکثر 50% بھی لے لیتا ہوں جو پرانے کلائنٹس ہوتے ہیں، مطلب جس کا ایک کیس چل رہا ہے اسی پراپرٹی کے ریلیٹڈ کوئی اور کیس ہے وہ مجھے وکیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے جی آپ نے پہلے کیونکہ اس میں فیس دی ہوئی ہے، اب آپ کی جو نیکسٹ کیس ہے اس میں ہماری جو فیس ہے وہ 70% ہے، 80% ہے، جتنا بھی ان سے ایگری ہو جائے۔ اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو فیس بھی ہمیشہ ملتی ہے، آپ کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ رہتا ہے، اور آپ کو جو کلائنٹ ہے اس میں کنفیوژن بھی نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ ڈیجیٹل آن لائن کہہ رہا ہوں، ایک ہمیشہ فارمل انوائس ایشو کیا کریں، جو آپ ای میل بھی کریں اگر کمپنی سے ڈیل کر رہے ہیں، اگر پرائیویٹ کلائنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں تو واٹس ایپ کریں اور ان سے بات کریں میسج پہ، واٹس ایپ ان کو کر دیں اور ساتھ میں ان کو ہینڈ اوور کر دیں فزیکلی، جب وہ وکالتنامہ سائن کرنے کے لیے آئیں تو اس سے پہلے آپ ان کو فیس سلپ دے دی اور ان سے پیسے لے لیے ہوں۔ تو ہماری تو انوائس کا اسٹرکچر میں آپ سے شیئر کروں گا، جس میں بینک اکاؤنٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو یہ ایک بڑی انپورٹنٹ ٹپ ہے کہ آپ انوائس کے اوپر تمام چیزیں مینشن کریں، اور فیوچر کے جو کیسز ہیں اس کے اندر ان کو تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دیں، اس طرح سے اپنے کلائنٹ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ I'll see you in the next video۔ اللہ حافظ۔